نبی بعد اما بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات شروع کر دیے، بے جا سوال، بے موقع سوال، بے مقصد سوال. تو آپ علیہ السلام والسلام نے ناراضگی کے انداز میں فرمایا سلونی معاشر، پوچھو جو پوچھنا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے مشہور صحابی، عظیم صحابی، ان کے والد کے بارے، نسل کے بارے کے معین، انہوں نے پوچھ لیا میرے والد کا نام کیا؟ فرمایا ابو کا حذافہ. سالم انہوں نے پوچھ لیا، ایک اور نے پوچھا، ان کے بارے میں بتلا دیا. لیکن آپ غصے میں تھے کہ فضول سوال ہے. آپ علیہ السلام کا غصہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ٹھنڈا کرنے لگے، اور اس کے لیے دو کام کیے. ایک، آپ کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے، دوزانو، یہ ادب کیا. اور دوسرا یہ کلمات پڑھے 3 بار، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں. آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے. ایک سبق طلبہ کے لیے، سوال تو طالب علم کے جہالت کا علاج ہے. حدیث میں آتا ہے جاہل کی جہالت ختم ہوتی کس سے؟ سوال کرو، لیکن بے مقصد سوال نہ ہو، بے تکا سوال نہ ہو، با مقصد سوال ہو. سبق پڑھایا جا رہا ہے، سبق سے متعلق سوال ہو. کوئی معنی مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اس کا سوال ہو. کوئی دین کی بات میں، اس کا سوال ہو. بعض لوگ بے تکے سوال کرتے ہیں، اس سے بچو. ایک کو یہ سکھایا گیا. جیسے ایک شخص پوچھتا ہے جس سرمچو کون سی لکڑی کا سنت بتلاؤ. سرما لگانا سنت ہے، ٹھیک. رات کو مرد عورتوں کے لیے، دن کو عورتوں کے لیے، رات کو مردوں کے لیے. دن کو مردوں کے لیے سرما لگانا سنت نہیں ہے. بعض عرب آنکھ کے سرمے سے بنے رکھتے ہیں. رات کو سنت کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں آنکھ میں 3 سلائیاں، بائیں میں 3. دوسری روایت میں دونوں میں، دائیں میں 3 بائیں میں 2. یہ تو معقول سوال. اب یہ کہ لکڑی کون سی کا سنچو ہو، یہ فضول سوال. مسواک سنت ہے. آقا دو عالم کثرت سے مسواک کرتے ہیں، سو کر اٹھ کے مسواک، سوتے مسواک، وضو میں مسواک، نماز میں مسواک، سفر میں جاتے مسواک، واپس آتے مسواک. لیکن مسواک دائیں جانب سے مارو، چھوٹے دانتوں میں، اوپر دانتوں میں، نیچے دانتوں میں، اندر میں، ایک بالش سے زیادہ ہو، انگلی جتنی موٹی ہو، یہ طریقہ ہے. اب مسواک کس لکڑی کی ہو؟ کسی بھی لکڑی کی ہو جائے. بعض لوگ یہ سوال کریں گے، فضول سوال. مسئلہ پڑھایا جا رہا تھا، سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا. تو ایک بے وقوف طالب علم نے سوال کیا کہ اگر سورج طلوع ہی نہ ہو تو؟ یہ فضول سوال. ہاں، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ ساس سے باتیں نہیں کرتی، چپ رہتی. ساس نے کہا بات کیا کرو مجھ سے. انہوں نے کہا میری ماں نے منع کیا تھا کہ ساس سے باتیں نہیں کریں. ساس کو غصہ ہے، اس نے کہا تیری ماں ایسی ویسی جو میرے سے بات کرنے سے منع کرتی، تم بات کیا کرو. ساس کو باتیں کرتے اچھی لگتی. اس نے پہلی بات یہ کی کہ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا، تو میری شادی کرو گی یا بٹھائے رکھو؟ تو ساس نے کہا تیری ماں نے صحیح کہا تھا کہ تیرا چپ رہنا ہی. فضول سوال نہ ہو. اب آپ نے ایک تو تعلیم یہ دے دی، اس سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے. لا تسألوا الرسول، کیسے؟ لا تسألوا رسول عن اشیاء وان تبد لكم تسؤكم. اللہ نے قرآن مجید میں ایت نازل کر دی. ایسے ہی آپ نے رسول سے بے مقصد فضول سوال نہ کرو. جواب ظاہر ہو تو تمہیں تکلیف ہوگی. نسب تو ہر ایک کو معلوم ہی ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کا، دادے پردادے کا نام تو خود معلوم ہونا چاہیے.
دوسری بات، استاد شیخ کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کے 4 نماز کی 4 حالتیں، ایک قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 3 سجدہ، نمبر 4 قعدہ۔ رکوع اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی بزرگ افسر حاکم رعایا کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا حرام اور ناجائز۔ ادب جس کا کرنا ہو 2 حالتیں، یا تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ یا 2 زانو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نبی پاک کو غصے میں دیکھ کر 2 زانو بیٹھنا ادب ہے اپنے بڑوں کے سامنے۔ تیسری اور آخری بات، یہ کلمات صبح و شام اپنے بڑوں کا ادب بھی کریں اور ایسے کام بھی کریں جس سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، دل خوش ہو جائے، ضدی نہ بنے۔ آج کل کی نسل ضدی بڑی، اپنی عادتیں تو بدلیں گے نہیں، تکلیف سے بڑے پڑتے رہیں گے۔ اپنی عادتیں بدلیں۔ وہ کہتے ہیں نماز میں جلدی آؤ جلدی آ، وہ کہتے ہیں جلدی اٹھو جلدی اٹھے، پہلی صفوں میں آؤ پہلی صفوں میں آئے۔ دائیں جانب ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بائیں جانب سب خالی ہو تو جو بائیں جانب کو پر کرنے کے لیے جائے گا اس کا اجر دگنا ہے۔ محنت کرو، مطالعہ کرو، تو اپنے عادات سے حالات سے اپنے بڑوں کو خوش کریں۔ حضرت عمر نے حضور کو غصہ دوسروں کی وجہ سے آیا، لیکن حضرت عمر بادل تھے، وہ حضور پاک کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جملے کہے رضین باللہ ربا بالاسلام دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ تو صبح و شام یہ 3 دفعہ کہنا خاتمہ بالایمان کا ذریعہ۔ دوسرا عمل لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا 5-7 مرتبہ محمد رسول اللہ۔ تیسرا درود شریف کا زیادہ پڑھنا۔ چوتھا ہر کام سنت کے مطابق۔ 5واں مسواک کی پابندی۔ 6واں کھانے کے بعد کی دعا۔ 7واں اذان کے بعد کی دعا۔ 8واں مسواک کی پابندی۔ یہ 8 اعمال کی جو پابندی کرے گا حدیث میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہر گناہ سے بچو، برے خاتمے کا ذریعہ۔ 4 گناہ خاص طور پر، والدین کو تقریر دینا، مسلمانوں کو ستانا، 2 نماز ضائع کرنا، لاپرواہی کرنا نماز، 3 شراب پینا، 4 ہر گناہ سے بچے، 4 سے خاص طور پر بچے۔ درمیان والے پلر پر فلیکس میں بھی یہ اعمال لگے، اس کی پابندی کی جائے تو خاتمہ بالایمان اس نے خاتمہ کا ذریعہ بننے والے اعمال میں سے ایک رضین باللہ ربا بالاسلامی دین و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اللہ ادب کرنے، بڑوں کا دل خوش کرنے اور فضولیات سے بچنے اور بچانے اور اس نے خاتمہ کی فکر اور سوء خاتمہ سے بچنے کی فکر، امت مسلمہ کی مدد، ملک پاکستان اللہ اس کی حفاظت اور مدد، مدارس علماء خانقاہ دعوت تبلیغ جماعتیں، امت کے مظلوم کے ادوان کی صوبت مبتلا، امت کی بہن بیٹی عافیہ، اللہ سب کے لیے رہائی آسان کرے، مشکلیں آسان کرے، مدد فرمائے۔ ابھی آپ 5 سال کا ذکر کریں گے۔ یہ آصف صاحب کو سوال مل گیا، میں پھر بھولا ہوا تھا، مولانا قاری آصف صاحب نے یاد دلا دیا۔ اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ یاد دلا، ورنہ تو 15ویں صدی میں کوئی سبق نہ پڑھو، کوئی بیان نہ کرو، سب مست ہیں، کوئی سبق بیان شروع ہو جائے تو ساروں کو خارش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ اپوائنٹمنٹ